اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، خود منافق کا پتہ چل جائے گا، خود منافق کا پتہ چل جائے گا، نعرہ حیدر لگا کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، انبیاء کو دیکھنا چاہو گے، انبیاء کو دیکھنا چاہو گے، حلقۂ ماتم میں آ کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، اشک مجلس میں بہا کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا، خدا بھی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحر و بر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحر و بر کی، زمین رقصا، زمین رقصا ہے رقصا، آسماں بھی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی، دولہا کے روپ میں پیارے علی ابن ابی طالب ہے، تھا باپ بھی سب سے غالب، یہ بھی کل غالب ہے، اے داماد نبی ہے، اور وہ سم بھی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے، زہرا حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت، زہرا اس سر پہ وفا کا صحرا،
اس سر پہ حیا کا صحرا وہ شہزادہ ہے اور یہ شاہزادی علی کے ساتھ ہے زہرا، علی کے ساتھ ہے زہرا۔ بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، نبی سارے چلے بن کر براتی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا۔ تحفے میں ملے مہ کیسے انہیں جنت اور کوثر کو، یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرا کو، سلامی میں ملی مرضی خدا کی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ قدرت کی طرف سے ان کو ابھی تحفے اور ملیں گے، کل ان کے حسین آنگن میں دو اصلی پھول کھلیں گے، ہنسی شجرے جنہیں دیں گے سلامی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا۔ ستارہ چل کے جو زہرا کے در پایا ہے، ستارہ چل کے جو زہرا کے در پایا ہے، عجیب شان سے رشتہ علی کا لایا ہے، عجیب شان سے رشتہ علی کا لایا ہے، نہیں ہے لائق زہرا کوئی علی کے سوا، یہیں بتانے فلک سے ستارہ آیا ہے، یہیں بتانے فلک سے ستارہ آیا ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں، سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں، جو سن کر یہ صحرا ہے جلتے ہمیشہ، انہیں اور بھی میں سنانے چلا ہوں، سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی خدا کہتا ہوگا
اگر ہوتا کعبہ میرے گھر سے ہی جاتی بارات اس کی بارات اس کی یہ میرا ولی ہے سو اس کے لیے میں مدینے کو کعبہ بنانے چلا ہوں سنو عرش والو سنو علی کا سنانے چلا عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ پکارا فلک پر یہ معبود میرا علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی علی کی میں قسمت بنانے چلا ہوں سنو عرش والو سنو فرش والو میں صحرا بنانے صلوات پر محمد وآل محمد کس نے کہا کہ صلوات پر محمد وآل محمد کس نے کہا کہ درہموں دینار چاہیے کس نے کہا کہ درہموں دینار چاہیے کس نے کہا کہ درہموں دینار چاہیے ہم کو عزائے سید ابرار چاہیے ہم کو عزائے سید ابرار چاہیے مانگی دعا علی نے خدا سے نماز میں مانگی دعا علی نے خدا سے نماز میں ارے مجھ کو میرے ہی جیسا علمدار چاہیے مجھ کو میرے ہی جیسا علمدار چاہیے یا رب کسی بھی چیز کی لالچ نہیں مجھے یا رب کسی بھی چیز کی لالچ نہیں مجھے بس روضہ حسین کا دیدار چاہیے بس روضہ حسین کا دیدار چاہیے آپ سب کو عقد فاطمہ علی مبارک ہو۔ پوچھا گیا خدا سے مسکرا رہا ہے کیوں پوچھا گیا خدا سے مسکرا رہا ہے کیوں جلوے سبھی کی نور کے دکھلا رہا ہے کیوں عرش و فرش کی نعمتیں لٹا رہا ہے کیوں دونوں جہاں کو اس طرح سجا رہا ہے کیوں پوچھا گیا خدا سے مسکرا رہا ہے کیوں جلوے سبھی کے نور کے دکھلا رہا ہے کیوں عرش و فرش کی نعمتیں لٹا رہا ہے کیوں دونوں جہاں کو اس طرح سجا رہا ہے کیوں آئی ندائے غیب سے اعلان عام ہے آئی ندائے غیب سے اعلان عام ہے زہرا سے علی کے عقد کا یہ امتحان ہے زہرا سے علی کے یہ امتحان ہے صلوات بر محمد وآل محمد ستارہ چل کے جو زہرا کے در پہ آیا ہے ستارہ چل کے جو زہرا کے در پہ آیا ہے عجیب شان سے رشتہ علی کا لایا ہے نہیں ہے لائق زہرا کے کوئی علی کے سوا نہیں ہے لائق زہرا کے کوئی علی کے سوا
یہی بتانے فلک سے ستارہ آیا ہے، یہی بتانے فلک سے ستارہ. صلوات بر محمد وآل محمد. شادی ہے مدینے میں علی و بطول کی، دولہا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی. شادی ہے مدینے میں علی و بطول کی، دولہا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی. یاسین مزمل ہے بنی صہرے کی لڑیاں، یاسین مزمل بنے صہرے کی لڑیاں، ہے عرش شتا فرش لگی نور کی جھریاں، ہے عرش شتا فرش لگی نور کی جھریاں. ہے انتہا جہاں میں کرم کے نزول کی، ہے انتہا جہاں میں کرم کے نزول کی. شادی ہے مدینے میں علی و بطول کی، شادی ہے مدینے میں علی و بطول کی. راحل بھی ہے عرش پہ قرآن سنا رہا، ہے آج شجر طوبہ بھی تحفے لٹا رہا. آئی ہے آج شجر طوبہ بھی تحفے لٹا رہا. آئی گھڑی سہانی حجاب و قبول کی، شادی ہے مدینے میں علی و بطول کی، شادی ہے مدینے میں علی و بطول. خیر النساء کے سر پہ سجا تاج نور کا، آتا ہے جس میں جلوہ نظر خوہ طور کا، آتا ہے جس میں جلوہ نظر خوہ طور کا. ہے شان ذات حق سے یہ زہرا رسول کی، شادی ہے مدینے میں علی و بطول. ہے کرتے ان کے نام کے تسبیح کرو بیاں، ہے کرتے ان کے نام کے تسبیح کرو بیاں. کس کی بست ہے کہ کرے سان وہ بیاں، عصمت کی کلی اور امامت کے پھول کی، عصمت کی کلی اور امامت کے پھول کی. شادی ہے مدینے میں علی و بطول کی. صلوات بر محمد وآل محمد. ہے آج فاطمہ سے مولا علی کی شادی، جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے. ہے آج فاطمہ سے مولا علی کی شادی، جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے. سب عرش والے آئے، سب عرش والے آئے، جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے. بعد صبا خوشی میں اترا کے چل رہی ہے، تہذیب آج پھر سے کروٹ بدل رہی ہے. جنت سجانے والے، ہاں جنت سجانے والے دنیا سجا رہے ہیں، جبریل مرتضیٰ کی دولہا بنا رہے. مہمان نوازیوں میں ہے مہوش یہ ہے بتا، خانے کی ذمہ داری اوڑے ہے سلمہ. الیاس و خضر سب کو بتا رہے ہیں، جبریل مرتضیٰ کی دولہا بنا رہے. جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے. خرطاس آسماں ہے، طوبہ ہے شق خماں، اللہ بہر رہا ہے خود ہی نکاح نامہ. عمران اور محمد، عمران اور محمد
سے گھے بڑھا رہے مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے دلدل سوار مولا پیدل روا دوا ہے دلدل سوار مولا پیدل روا دوا ہے باراتیوں میں شامل نبیوں کا کارواں ہے باراتیوں میں شامل نبیوں کا کارواں ہے کرنے کو خیر مقدم سرکار آ رہے ہیں جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے ہے آج فاطمہ سے مولا علی کی شادی ہے آج فاطمہ سے مولا علی کی شادی جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے مہمان نوازیوں میں ہے محوِ بتا ہے کھانے کی ذمہ داری اوڑے ہے سلمہ الیاس و خضر سب کو شربت پلا رہے ہیں جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے کتنا حسی یہ منظر اس وقت رخصتی کا قرآن کہہ رہا ہے دلہن کے سر پہ سایہ سلمان اور بوذر ڈولی اٹھا رہے ہیں جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے سن کر حسن سے شادی نایب اور تکلم داؤد کہہ رہے ہیں کیا خوب ہے ترنم یہ صبح کے سب منافق بلکہ گرے پڑے ہیں جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے صلوات بر محمد آپ سب کو مبارک واہ واہ بلند صلوات چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے ہاتھوں میں حل عطا کا کنگنا بندھا ہوا ہے ماتھے پہ خلخفا کا جھومر سجا ہوا ہے چہرے پہ لافتہ کا غازہ ملا ہوا ہے پائل سے انما کی مہدی پائل سے انما کی جھنکار آ رہی ہے جنت کی شاہزادی سسرال جھلمل ہوئے ستارے والنظم کے عبا میں جھالر ہے غربتوں کی
چاروں طرف خبا میں کون و مکاں کے فاخے پیوند ہے ردا میں چکی تلاوتوں کی لے گنگنا رہی ہے جنت کی شہزادی سسرال جا رہی دو پھول عصمتوں کے گلشن میں کھل رہے ہیں دو پھول عصمتوں کے گلشن میں کھل رہے ہیں الحمد اور کوثر دو سور مل رہے ہیں الحمد اور کوثر دو سور مل رہے ہیں بحرین کے ازل سے ہی متصل رہے ہیں قدرت بھی اس ملن پر خود مسکرا رہی ہے جنت کی شہزادی سسرال جا رہی صلو النبی اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان صلوات پڑھے محمد محمد وآل محمد روز عقد جناب سید اور مولانا متقیان آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ہم سب کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عنایت کرے اور خیر و سکون خداوند عالم ہماری زندگیوں میں سکون اور رحمت نازل کرے عزیزان گرامی جلدی سے خداوند عالم قرآن مجید میں ازدواج کے حوالے سے شادی نکاح کے حوالے سے بہت ساری آیتوں میں بیان کر رہا ہے شادی کس لیے کرنا ہے شادی کی وجہ کیا ہے جو لوگ شادی سے دور ہوتے ہیں انہیں کیا ہے تاکید کر رہا ہے کہ نکاح سے جڑو شادی کرو اس طرح قرآن کی آیت ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ جب شادی کا زمانہ آئے جو تم میں سے جو اچھے افراد ہیں چاہے وہ کنیز ہو غلام ہو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو صالح افراد ہے جب نکاح کا زمانہ آئے تو انہیں نکاح کر دو ایک بہترین رشتے میں انہیں جوڑ دو لڑکا اور لڑکی کو اگر غریب ہے فقیر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس شادی کے طفیل میں اس شادی کے صدقے میں اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا واللہ واسع علیم یقیناً اور بے شک اللہ وسیع یعنی
بہت زیادہ خداوند عالم وسعت رکھنے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی جس طرح حکم ہے، اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، تو حکم ہے شادی کرو تو تمہارے زندگیوں میں خیر و برکت آئے گی، مال و دولت والے تم بنو گے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ بہت ہم لوگ ڈرتے ہیں شادی سے، خرچے بڑھ جائیں گے، لیکن بعض اوقات انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے آدمی کام بھی کرنے لگتا ہے۔ اگر بیکار ہے کام بھی کرے گا، خداوند عالم برکت بھی دے گا اس زوجہ کی وجہ سے۔ اس طرح قرآن کی آیت ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاکیزہ مرد ہے پاکیزہ عورتوں کے لیے اللہ نے بنایا، پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے اللہ نے بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک غریب کنیز کا، ایک غریب لڑکی کا مومن لڑکی سے شادی کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے چجائے کہ ایک مشرک، ایک مالدار عورت سے شادی کرنے سے۔ اللہ کی نظر میں مومنہ کا بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ زندگی ہمیشہ پیسے پہ نہیں چلتا، اچھے اخلاق پہ زندگی چلتا ہے۔ ہمیشہ گھر جو چلتا ہے پیسے پہ نہیں چلتا، ہمیشہ جو گھر کی عورت ہے وہ اگر وہ اچھی ہے تو بہترین طریقے سے وہ چلائے گی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو، لیکن اگر عورت اچھی ہے تو گھر بہترین طریقے سے چلے گا۔ تو ہمیشہ کہا گیا ہے، جس طرح قرآن فرماتا ہے قرآن میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ نے تمہیں تمہارے نفسوں سے پیدا کیا، کسے ازواجن، بیویوں کو تمہارے نفسوں سے بنایا، جس طرح آدم کا بچا ہوا جو مٹی تھا اس سے جناب حوا کو خلق کیا، کس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس سے سکون پہنچے۔ آج کیا ہے، لوگ بیوی کا نام لیتے ہیں تو ہڑبڑا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں جیسے بیوی کا نام لیے، در حالانکہ بیوی ایک سکون کا ذریعہ ہے، زوجہ ایک سکون کا کیا ہے بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن آج کل اس طرح ہو گئی ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں، مرد گھبراتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہترین، اس سے پہلے بھی میں عرض کیا تھا، دنیا میں بہت سارے شادیاں ہوئی، ازدواجیں ہوئی، انبیاء کی ہوئی، اولیاء کی ہوئی، کئی سارے اماموں کی ہوئی، لیکن کبھی اس طرح عقد کسی کا نہیں منایا جاتا۔ یعنی آپ نبی کا دیکھ لیجئے، نبی کی کتنے شادیاں ہوئی لیکن کسی کی شادی نہیں منائی جاتی، یا دیگر امام حسن، امام حسین، باقی ائمہ کا کسی کا نہیں منایا جاتا، کیونکہ اس شادی میں کچھ خصوصیات ایسی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ جو سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ مرد کا بھی معصوم ہونا، عورت کا بھی معصوم ہونا، یہ کہیں بھی نہیں جمع ہے، صرف اور صرف جناب سیدہ اور مولا کائنات کے رشتے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن ان کی جتنے بھی بیویاں ہیں وہ غیر معصوم ہیں۔ یا جناب مریم معصومہ ہے تو لیکن انہیں شوہر کوئی نہیں ملا جو معصوم ہوتا ہو اس زمانے میں۔ اور دیگر ائمہ کا، ہمارے امام حسن، امام حسین، جتنے بھی ہمارے امام ہیں، کسی کی بھی زوجہ معصوم نہیں ہے سوائے جناب سیدہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت بڑے بڑے رشتے آئے جناب سیدہ کے لیے، بہت بڑے بڑے پیسے والے آئے رشتہ مانگنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی بیٹی ہے، مقام بڑھے گا، مرتبہ بڑھے گا۔ جس طرح روایات میں ہے روز قیامت سب رشتے کٹ جائیں گے، صرف وہی رشتہ رہے گا جو پیغمبر سے منسوب رشتہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے چاہا کہ ایک پیغمبر سے ہمیں نسبت مل جائے، یہی وجہ تھی جو رسول کو اپنی بیٹیاں دی گئی، پیغمبر سے شادیاں ہوئی، وہ اسی وجہ سے تھی۔ تو بہت سارے لوگ آئے رشتہ مانگنے کے لیے، پہلا بھی آیا، دوسرا بھی آیا، منہ کی کھا کے واپس گئے یہ لوگ، کہا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ لوگ اور کہاں جناب سیدہ۔ تو عزیزان گرامی کہ جس طرح روایت کا جملہ، عزیزان گرامی، یہ جو خوشی کی وجہ ہے، یہ جتنے بھی ہم دنیا میں سعادات دیکھتے ہیں،
سیدوں کو دیکھتے ہیں وہ اسی شادی کا نتیجہ ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی اولاد فاطمہ ہے جو اپنے آپ کو اولاد فاطمہ کہتی ہے وہ اسی شادی کی وجہ سے ہے. عزیزان گرامی کہ بہت سارے رشتے جناب سیدہ کے لیے آئے. عبد الرحمن ابن عوف بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ پیسے والا. عبد الرحمن ابن عوف جب یہ مرا تو اس کے ورثہ جب پیسہ تقسیم ہوتا ہے، مال تقسیم ہوتا ہے، جب اس دنیا سے گیا جو اس کی جائیداد تھی جب اولاد میں تقسیم کرے تو کس طرح کرے، لوگ کلہاڑیوں سے سونے کو توڑ توڑ کر تقسیم کیے. اتنا زیادہ پیسے والا، اتنا بڑا پیسے والا. یہ بھی آیا پیغمبر کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ میں جناب سیدہ سے شادی کروں، الٹا میں انہیں 10,000 درہم دوں گا. یعنی 10,000 درہم اس زمانے میں 3-4 گھر خرید سکتے تھے. جناب سیدہ سے پیغمبر سے کہہ رہا ہے میں اتنے 1000 درہم دوں گا، آپ جناب سیدہ کا رشتہ مجھے دیجیے. پیغمبر مٹی وہاں پر خاک پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھایا، ہاتھ میں لیا، اسے دکھایا. سنگریزیں مٹی ہیرے موتیوں میں تبدیل ہو گئی، زر و جواہرات میں تبدیل ہو گئی. کہا تو مجھے پیسے کا روب دکھا رہا ہے جو کیا ہے مٹی کو سونے جواہرات میں تبدیل کر سکتا ہے. عقد فاطمہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں جس سے چاہے کروں. اللہ جسے چاہے گا اس سے جناب سیدہ کا رشتہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی مولا کائنات پھر آئے جناب زہرا کے رشتے کے لیے. جوان تھے، 25 سال مولا کائنات کی عمر تھی. سر جھکا ہوا ہے، شرم چہرے پہ آیا ہے. آئے سر جھکاتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں، کہا رشتہ مانگنے کے لیے. جیسے ہی پیغمبر نے علی کو دیکھا، کہا کس لیے؟ کہا اس طرح رشتے کے لیے. تو پیغمبر نے کہا جاتا ہوں میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں، اگر فاطمہ ہاں کہی تو ہاں جن مولا متقیان، کیونکہ ماں باپ دونوں انتقال کر چکے تھے، کوئی نہیں تھے، خود مولا آئے. عزیزان گرامی روایت کا جملہ ہے، کہتی ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا دنیا میں کوئی کفو نہ ہوتا. ان کا برابری کرنے والا جناب سیدہ کا کائنات میں کوئی نہ ہوتا. یعنی آپ سمجھیے گا، یعنی جتنے بھی آپ فضائل سنتے ہیں مولا کائنات کے، ان کے ہم پلہ جناب سیدہ ہے تنے تنہا. عزیزان گرامی پیغمبر جملہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اگر حضرت آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء میرے گھر پر صف لگا کر کھڑے ہو جاتے، سب کے سب معصوم انبیاء میرے گھر پر صف لگا کے کھڑے ہو جاتے، اگر میں ان سے سوال کرتا کس لیے آئے ہو، کہا فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے، تو میں ان سے براہ راست منہ پہ کہہ دوں گا تم میں سے کوئی بھی فاطمہ کے ہم کفو نہیں ہیں. یعنی آپ سمجھیے عظمت جناب سیدہ، یعنی کوئی بھی نبی فاطمہ کے کفو ہونے کے لائق نہیں ہے. تو عظمت سمجھیے، پھر مولا کائنات کی اہمیت کو سمجھیے. جو کہتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو فاطمہ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا وہ علی کے کیسے ہم پلہ ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی کہ کیوں معیار ہماری شادیوں کا کیا ہونا چاہیے، جلدی سے 2-4 جملے زحمت. یعنی جو رشتہ تھا، جو زندگی ہے، جو ان کی جناب سیدہ مولا کائنات کی کن بنیادوں پہ رکھی گئی ہے کہ پہلی چیز کہ بہت ہی مہم ہے رضایت خدا. آپ شادی کر رہے ہیں، کوئی گھر خرید رہے ہیں، کوئی بیک خرید رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، سب سے مہم یہ ہے کہ رضایت خدا ہمارے اندر ہو. جب آئے مولا کائنات رشتہ مانگنے کے لیے، پیغمبر گئے جناب سیدہ سے پوچھا کہ علی آئے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے، آپ کا کیا ارادہ ہے. جس طرح اکثر جب ہم ایران میں تھے تو ایک روز ازدواج نکاح بہت ہوتی ہے وہاں پر، تو میں ایک لڑکی کا جملہ سنا تھا کہ جب اس نے سے سوال کیا گیا، اس طرح مولوی صاحب جاتے ہیں اجازت مانگتے ہیں کہ آپ کو کیا آپ کی طرف سے موکل بنو، آپ کو نکاح قبول ہے، تو جو اس بچی کے جملے تھے کہ واقعی ہمارے اندر یہ ہو،
فوراً کہتے ہیں بازو سے اگل بغل سے قبول ہے بولو. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ آئے پیغمبر جناب سیدہ سے پوچھا تو جناب سیدہ نے کہا ارضی اللہ و رسولہ، یہ نہیں کہا میں راضی ہوں، کیا اللہ اور اس کا نبی راضی ہے تو میں راضی ہوں. یعنی کیا ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں؟ یعنی سب سے پہلے ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ راضی ہے، اس کا حبیب راضی ہے، میرے والدین راضی ہے، تب میں راضی ہوں، ہاں میرے لیے قبول ہے. یہ نہیں کہ میں راضی ہوں، اماں باپ بھاڑ میں جائیں، اماں باپ راضی ہو نہ ہو، شادی میری ہے، زندگی میری ہے، میں گزارنے والی ہوں، مجھے پسند آنا چاہیے. نہیں، پہلے ملا رضایت خدا، کیونکہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اگر اللہ راضی نہیں ہے تو ہماری زندگی کیسے سکون سے چلے گی؟ سب سے مہم کیا ہے؟ رضایت خدا. جلدی سے زحمت تمام کر رہا ہوں. دوسری کہ دیکھو کوئی رشتہ آئے تو اخلاق دیکھو. جو ہم سب کی جو نظر ہے کہ ہماری ایک طرف نظر ہوتی ہے ہمیشہ. جس طرح دجال جو کہتے ہیں نا، دجال کانا دجال مانی اس کے کانا بڑے بڑے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے. کانا دجال سے مراد، کانا کہتے ہیں ایک آنکھ والے کو، کانا دجال سے مراد ایک آنکھ والا، ایک آنکھ، یعنی صرف وہ ایک طرف دکھائے گا، دوسرے طرف نہیں دکھائے گا. یعنی ہماری نگاہ صرف دنیا کی طرف ہوتی ہے، کتنا کماتا ہے، نوکری کیا ہے، اس کے پیچھے جائیداد کیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، اخلاق کیسے ہیں، یہ بات کا پکا ہے یا نہیں ہے، سامنے تو ہاں کر رہا ہے، پیچھے جانے کیا کرے گا. اخلاق بہت ہی مہم ہے. دوسری چیز اس طرح پیغمبر فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضونہ خلقہ ودینہ فزوجہ، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے شادی کا تو سب سے پہلے دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. اگر دین اخلاق اچھے ہیں تو پھر اسے رشتہ دو. کمانا آج کل کوئی بھی کمائے گا، سب سے مہم اخلاق ہے، سب سے مہم کیا ہے؟ دین ہے. اگر وہ نہیں ہے تو بہت سارے مسائل بعد میں آتے ہیں، مشکلات ہمارے لیے بعد میں آتی ہیں. عزیزان گرامی، باتیں بہت ہے، فی الحال گرمی وغیرہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یعنی ملا کہ ازدواج ہمیشہ اللہ و رسول کی رضایت سے ہو. ہمیشہ زندگی کی جو بنیاد چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی بہتر رہے. کہ جب جناب سیدہ مولا کائنات کے گھر میں آئی تو آنکھوں میں آنسو تھے. مولا کائنات نے پوچھا کیا آپ کو گھر پسند نہیں آیا؟ کیا آپ شادی سے راضی نہیں ہے؟ کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، میں آئی ہوں، گھر میں قدم رکھی ہوں، میں سوچ رہی ہوں جس طرح میں وہاں سے نکل کر اس گھر میں آئی ہوں، اب میں یہاں سے جاؤں گی تو میرا جنازہ یہاں سے اٹھے گا. یعنی مزاج جناب سیدہ بتا رہی ہے یعنی کس طرح ہونا چاہیے. واقعی خدا ہمارے جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں، واقعی خدا ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت دے، اور جن کے شادیاں نہیں ہوئے خدا بہترین بیٹیاں بہترین لڑکیاں انہیں ملے. چند اشعار ہے کہ وصال نور کی محفل سجی ہے، زمین تا آسماں ہر جا خوشی ہے، خدا کے گھر سے ہے بارات آئی، بنا رش کے فلک بیت نبی ہے، ستارہ عرش سے کہتا ہے آ کر یہ جوڑی عرش اعظم پر بنی ہے، جہاں میں کب ہوئی ایسی شادی، دلہن زہرا ہے تو دولہا علی ہے. ملائک میں مسرت کی ہے محفل، صفوں میں انبیاء کے بھی خوشی ہے، معطر ہے فضائے ہر دو عالم، بوئے جنت دماغوں میں بسی ہے، ہوا تشکیل ایسا خانوادہ ثنا خاں جس کا خود رب جلی ہے، چلے گی نسل پیغمبر اسی سے، چلے گی نسل پیغمبر اسی سے، عطائے کبریا کوثر یہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بار الہ اس محفل پر نور کو، بنا سے بانیان کو، حضور سے حاضرین کو، مدحت کو مداحان سے، بیان کو مبین سے قبول فرما. بار الہ اس شادی کے مولا کائنات کے عقد کے روز کے طفیل میں بار الہ
ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکتوں میں اضافہ فرما، بار الہ ہمارے رزق و روزی میں وسعتوں میں اضافہ فرما، بار الہ تمام آفات بلاوی و سماوی سے محفوظ فرما، بار الہ ہماری عمر میں برکت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اجل اللہ